حریم کی نظر اپنے جیٹ پر تھی کیونکہ وہ بہت ہی امیر اور اس کا اپنا اچھا خاصا کاروبار تھا، لیکن حریم کا شوہر ایک معمولی کاروبار کرتا جس سے حریم کی خواہش پوری نہ ہوتی۔ وہ اپنی زندگی سے تنگ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے جیٹ کے ساتھ شادی کر لے تاکہ یہ سب کچھ بغیر کسی محنت کے حریم کا ہو جائے، اور حریم نے ایسا ہی کیا۔ حریم کو یہ سب کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑی، وہ یہ سب کچھ بہت ہی آسانی سے حاصل کر چکی تھی۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس کو دیکھ کر حریم کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان اس پر گر پڑا۔ ایک دن جب اس کے سارے پلان خراب ہو گئے اور وہ ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھی، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، خدا تعالیٰ نے اس کا ایسا انجام کیا کہ وہ آخری لمحے کسی کو کچھ بتا بھی نہ سکی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے بغیر ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ در حقیقت حریم میری بہت اچھی دوست تھی، ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی، مجھ پر جان دیتی تھی، میں بھی اس کو دکھ اور تکلیف میں نہ دیکھ سکتی تھی۔ لیکن قیامت مجھ پر اس دن ٹوٹی جس دن ہم دونوں جدا ہو گئے۔ ہم دونوں نے اپنا وقت تقریباً ایک ساتھ گزارا تھا۔ جب حریم کی شادی ہمارے محلے میں سے باہر دور کے علاقے میں ہونے لگی، مجھے یہ سوچ ہر وقت پریشان کرتی تھی، لیکن اب وہ دن قریب آ چکا تھا جب حریم کی شادی ہو گئی۔ شروع میں وہ لوگ جب رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو بہت ہی اچھے اور خوش اخلاق کے مالک تھے۔ جب بھی وہ حریم کو دیکھنے آتے، حریم مجھے اپنے ساتھ بلا لیتی تھی، میں اس کو پورا وقت دیتی تھی۔ حریم کا گھرانہ ایک معزز گھرانہ تھا، یہ لوگ بہت زیادہ امیر نہیں تھے لیکن غریب بھی نہیں تھے، لیکن میرے بابا کی سرکاری نوکری تھی، ہم حریم سے بہت زیادہ امیر تھے۔ حریم اکثر مجھ سے چیزیں مانگا کرتی تھی اور مجھ سے کہتی کہ جو چیز تمہیں اچھی نہ لگے وہ مجھے دے دیا کرو۔ میں اسی وجہ سے اپنی اکثر چیزیں حریم کو دے دیتی تھی کیونکہ اس کو میری پسند بہت اچھی لگتی تھی۔ کئی بار تو میں نے اس کو اپنی بالکل نئی چیزیں بھی اس کو دے دی جو میں نے ایک بار بھی نہیں پہنی تھی۔ اس کو پہنے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے دل میں کیا تھا مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ کبھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میں اس کی حقیقت کو جان سکوں۔ حقیقت کچھ اور تھی جس کا اندازہ مجھے پہلے تو نہ ہوا لیکن بعد میں ضرور ہو گیا۔ حریم نے جو کہا میرے ساتھ کیا، میں بھی کبھی اس بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ میں نے کبھی حریم کا برا نہ سوچا تھا، لیکن حریم نے میرے ساتھ جو کر دکھایا وہ مجھ سے میرا سب کچھ لے گیا۔ خیر دیکھتے دیکھتے حریم کی شادی ہو گئی۔ حریم کی شادی کے وقت میں نے بہت خوشیاں کی، بہت سارے سوٹ بنوائے، حریم کو بہت سارے گفٹ دیے۔ وہ میرے گفٹ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی کیونکہ یہ گفٹ بہت ہی مہنگے تھے۔ میں نے اس کے شوہر کے لیے بھی ایک دو گفٹ لیے۔ میں چاہتی تھی میری دوست اپنے سسرال میں میری وجہ سے شرمندہ نہ ہو۔ میں چاہتی تھی کہ میری چیزیں سب سے اعلیٰ اور قیمتی نظر آئیں۔ حریم کی ساری شادی کی شاپنگ میں نے اور حریم نے مل کر خود کی تھی۔ کبھی کبھار تو شاپنگ کے پیسے بھی میں دے دیتی تھی کیونکہ میں سوچتی تھی حریم اپنی شادی پر اداس نہ ہو اور وہ یہ نہ سوچے کہ اگر یہ چیز ہوتی تو اور زیادہ اچھا ہوتا، اس کو کسی چیز کی کمی نہ رہے، بس میرا یہی خیال تھا۔ لیکن وہ دل ہی دل میں مجھ سے اتنا حسد کرے گی اور میرے ہی گھر کی بربادی کا موجب جب میری دوست حریم بنے گی، مجھے اس چیز کا علم نہ تھا۔ یہ حقیقت تو مجھ پر عیاں ہوئی جب میرے ساتھ اس نے وہ کر دکھایا جس کی مجھے اس سے توقع نہیں تھی۔ خیر حریم کی رخصتی ہو گئی، میں اس کے گھر آتی جاتی ہوں، وہ بھی میرے گھر آتی تھی۔ مجھے اس کی بہت یاد آتی تھی کیونکہ میں جب بھی کام سے فری ہوتی یا حریم کو اپنے گھر بلوا لیتی
یا خود حریم کے گھر چلی جاتی تھی، اب مجھے اس کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، کیونکہ اب پہلے کی طرح کچھ نہیں تھا۔ حریم کبھی کبھی اپنی ماں کے گھر آتی تو کبھی مہینے میں ایک دو بار میں اس کے گھر چکر لگاتی تھی۔ شروع میں تو وہ جلدی آتی تھی، میں بھی اس کے گھر جلدی چلی جاتی تھی کیونکہ ہم رہ نہیں سکتے تھے، لیکن جو ہی کچھ عرصہ گزرتا آیا ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ حریم کا شوہر ایک معمولی نوکری کرتا تھا، اس کو حریم بہت پسند تھی۔ حریم کا ایک چھوٹا دیور تھا جس کا نام عمران تھا، وہ بہت ہی خوبصورت اور نیک دل تھا، اس کی سرکاری نوکری تھی، وہ میرے ابا کے آفس میں ہی کام کرتا تھا۔ میرے ابو اکثر گھر میں اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ جب حریم کا رشتہ ہوا تو پہلے تو ہم لا علم تھے کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن جب وہ لوگ حریم کے گھر آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسی لڑکے کے گھر والے ہیں جو لڑکا ابو کے آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہی میرے باپ نے بتایا کہ یہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں اور یہ لڑکا عمران بہت ہی شریف ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، بہت ہی محنتی اور ایماندار ہے۔ پھر مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا، میں نے حریم کو بتایا کہ وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ حریم بھی اس چیز پر راضی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد نہ جانے حریم کو کیا ہوا، وہ بہت ہی غلط رویہ رکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ جس شخص سے اس کی شادی ہو وہ بہت ہی امیر ہو، اس کی ساری خواہشات پوری کرے، اس کا بہت بڑا گھر ہو، نوکر چاکر اس کے گھر میں کام کریں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کا شوہر معمولی نوکری کرتا تھا لیکن پھر بھی ان کا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا۔ اس سب پر حریم ناخوش تھی۔ اس کے برعکس اس کا دیور عمران بہت ہی بڑی پوسٹ پر تھا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنا گھر بنوا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے کئی بار کہتے تھے کہ بیٹا اب تم شادی کر لو، لیکن وہ کہتا تھا نہیں امی، پہلے مستقبل بن جائے اس کے بعد میں شادی کروں گا، پہلے میں یہ گھر مکمل کروا لوں تاکہ میرے بیوی بچے سکون اور آرام کی زندگی بسر کریں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ اس میں کیا بات ہے؟ اس کی امی اس سے کہتی کہ ہم تمہارے معیار کی لڑکی نہیں لا سکتے، تم خود ہی لڑکی ڈھونڈو تاکہ تمہاری ہم شادی کروا دیں، کیونکہ تم جو چاہتے ہو اتنی خوبیاں ایک لڑکی میں ہرگز نہیں مل سکتی۔ خیر یہ ان کا اپنا مسئلہ تھا۔ آج جب میں حریم سے ملنے اس کے گھر گئی تو اس کا وہ دیور گھر پر موجود تھا۔ حریم نے اس سے کچھ کھانے کی چیزیں منگوائیں اور کہا کہ میری دوست آئی ہے، بہت ساری چیزیں لے آؤ۔ تو وہ لڑکا عمران بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے لے کر آیا۔ میں اندر حریم کے روم میں بیٹھی تھی، وہ اندر اس کے کمرے میں وہ چیزیں دینے کے لیے آیا۔ جب اندر آیا تو اس نے مجھے سلام کیا، مجھ سے پوچھا کہ آپ میرے استاد کی بیٹی ہیں؟ میں نے ان سے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے والد بہت ہی اچھے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں، وہ مجھ سے بڑی پوسٹ پر ہیں اور میں ان سے نچلی پوسٹ پر ہوں۔ میں نے ان سے کہا جی، میرے ابو نے آپ کا ذکر کہیں پر ہمارے گھر میں کہا ہے، انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی۔ اس پر اس نے کہا کہ اچھا، تو آپ کے ابو میری کیا تعریف کرتے ہیں؟ میں تھوڑا سا مسکرانے لگی اور کہا کہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کہتے ہیں کہ آپ بہت ایماندار ہیں اور شریف انسان ہیں اور بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ اس پر اس لڑکے نے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ پہلے تو مجھے اس کے ساتھ سمجھ نہ آئی، پھر جب سمجھ آئی تو میں خاموش رہی، اس کا جواب نہ دیا۔ اس نے جب مجھ سے کہا کہ یہ سب تو آپ کے والد نے میری تعریف کی، لیکن آپ بتائیں میں آپ کو کیسے لگتا ہوں؟ کیا میں آپ کو اچھا لگتا ہوں؟ اس نے جب یہ بات مجھے کی تو میں نے غور سے اس کو دیکھا اور پھر شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں میری دوست نے کہا کہ تم جیسے ہو، جیسے نظر آتے ہو، اس کو ویسے ہی لگتے ہو۔
اب اس میں پوچھنے والی بھلا کیا بات ہے؟ اچھا یہ چیزیں مجھے دو اور تم جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی دوست کے ساتھ بہت باتیں کرنی ہیں۔ حریم نے جب یہ الفاظ اپنے دیور سے کہے تو میں سن رہی تھی، میں نے کچھ نہ کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی ہوں، ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ اس کے بعد مجھے میرے بابا جان لینے کے لیے آ گئے، میں حریم سے ملی، اس کی ساس سے ملی، اور اس کی ایک چھوٹی ننن تھی جو میری ہی ہم عمر تھی، ان کو خدا حافظ بولا اور گھر آنے لگی۔ جب میں گھر آنے لگی تو حریم کی چھوٹی ننن جس کا نام کلثوم تھا وہ بہت اچھی تھی، میں حریم کے گھر جب آتی جاتی تو اس سے میری دوستی ہو چکی تھی۔ آج جب میں واپس آ رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ تم اگلی بار بہت جلد آنا، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، تمہاری عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اب تو ہم کئی بار مل چکے ہیں، ہماری دوستی بھی ہو چکی ہے، کیوں نہ تم آج رک جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھا کر بعد میں چلی جانا۔ میں نے اسے کہا نہیں، میرے بابا جان مجھے لینے آئے ہوئے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ اس نے کہا تم نہ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اور رک جاؤ، ابھی کھانا بننے ہی والا ہے، اس کے بعد چلی جانا، میں اور میرا بھائی تمہیں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اگر تم کہو تو میری امی تمہارے باپ سے بات کر لے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب آپ لوگ میرے گھر آنا حریم کے ساتھ، تم مجھے میرے گھر آنا، کلثوم کو لازمی لے کر آنا، آنٹی آپ بھی لازمی آنا۔ میں نے ان سے یہ بات کی اور میں دروازے سے باہر چل گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو ایک سوال مجھے مسلسل الجھا رہا تھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص نے مجھ سے ایسا آخر کیوں پوچھا، وہ کیا چاہتا ہے؟ خیر یہ ایک عام سی بات تھی، میں خاموش رہی۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے۔ ایک ماہ بعد حریم نے مجھے کال کی اور کہا کہ میں آج تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ کلثوم کو بھی لیتی آؤ۔ اس نے کہا ہاں کلثوم بھی آ رہی ہے، انہی کی وجہ سے میں آ رہی ہوں، کلثوم کا بہت دل کر رہا تھا تم سے ملنے کے لیے، اس نے مجھ سے بولا ہے کہ آج لے چلو، اسی وجہ سے ہم آ رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی، امی کو بتایا اور کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ میں نے ان کے لیے بہت اہتمام کیا۔ ایک عورت جو ہمارے گھر کا کام کرتی تھی وہ میری خوشی دیکھ کر خاموش نہ رہ سکی، آخر اس نے مجھ سے پوچھ ڈالا کہ بیٹا تم اتنی خوش کیوں ہو، آج کون آ رہا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا میری دوست حریم آ رہی ہے اور میری دوسری دوست کلثوم آ رہی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں کچھ عرصہ پہلے ایک دوست کی جدائی پر پریشان اور رو رہی تھی، اور خدا کی کرنی دیکھو کہ مجھے ایک کی جگہ دو مل گئی، یہ دونوں اب مجھے بہت ہی زیادہ عزیز ہیں۔ آج تم نے ان کے لیے بہت ہی اچھا اور مزیدار کھانا بنانا ہے۔ میں یہ سب کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کپڑے استری کیے اور نہانے کی تیاری کی۔ نہا کے جب میں واپس آئی تو ہمارے دروازے کی بیل بجی۔ میں بھاگ کر گئی اور کہا کہ دروازہ میں کھولوں گی کیونکہ میری دوستیں آئی ہوئی ہیں، سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہنا میرا حق بنتا ہے۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں تھا، خوشی میں بھاگتی ہوئی دروازہ کھولنے کے لیے گئی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا کلثوم اور حریم ہمارے گھر کے دروازے پر موجود تھی۔ یہ دونوں کلثوم کے چھوٹے بھائی عمران کے ساتھ آئی تھی۔ میں جلدی سے دوپٹہ صحیح کیا، ان کو سلام کیا، ان دونوں کو گھر لے آئی۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ بھی آئیں اندر، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے بہت ضروری کام ہے، میں ان کو شام کو لینے آؤں گا۔ میں نے کہا جی درست۔ میں ان کو اندر لے آئی، دروازہ بند کر دیا۔ میری امی ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پہلے میں ان کو امی کے روم میں لے گئی، وہاں پر ہم نے باتیں کی، چائے پی۔ اس کے بعد میں کلثوم کو اپنے گھر میں لے آئی اور اپنا سارا گھر دکھایا۔ کلثوم ہمارا سارا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ اتنا خوبصورت گھر
میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تم لوگ یہاں پر صرف 3 رہتے ہو۔ یہاں پر کتنا پرسکون ماحول ہے، کتنا خوبصورت گھر تم لوگوں نے سجایا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم 3 لوگ یہاں پر نہیں رہتے۔ میرا بھائی بھی ہے، وہ کسی کام کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا ہے، کچھ دنوں بعد وہ واپس آ جائے گا۔ ہم 4 لوگ ہوتے ہیں۔ اس پر کلثوم نے کہا، وہی 4 لوگ، پھر بھی تم لوگ بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے ہو۔ ہمارا گھر تو چھوٹا سا ہے، لیکن ہم وہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن میرا چھوٹا بھائی عمران اپنے لیے جو گھر بنوا رہا ہے وہ بالکل تم لوگوں جیسا ہے، وہ ایک عالی شان محل کی طرح ہے۔ ابھی تو وہ آدھا بنا ہے، جب پورا ہو جائے گا تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگے گا۔ میں نے اس سے کہا، جی ہاں، میں نے دیکھا ہے، وہی گھر ہے جو تم لوگوں کے ساتھ بن رہا ہے۔ اس نے کہا، جی بالکل۔ میں نے کہا، ہاں، وہ بہت ہی خوبصورت بنے گا۔ ہم نے بہت ساری باتیں کی، وقت گزر گیا، ان کو لینے کے لیے آ گئے اور گھر چلے گئے۔ اب میں امی ان کے پیچھے ان کی تعریفیں کر رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، حریم بہت خوش قسمت ہے کہ اس کو ایسا سسرال ملا، سب اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک کافی عرصہ گزر گیا۔ آج میں اپنے گھر ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں اور میری امی گھر پر موجود تھے۔ میرا بھائی اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا اور میرے ابو کام پر تھے۔ میری امی کچن میں موجود تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جاؤ دروازہ کھولو، دیکھو کون ہے۔ میں ریموٹ ہاتھ میں لیے دروازے پر جب میں نے دروازہ کھولا تو ان لوگوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو میں توقع نہیں کر رہی تھی۔ در حقیقت یہ حریم کی ساس اور اس کی ننند کلثوم کو، جو بغیر بتائے اچانک ہمارے گھر آ چکے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بہت ہی اچھا لگا، میں خوش ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں بہت حیران ہوئی کہ یہ لوگ اچانک کیسے آ گئے۔ حالانکہ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے تھے بتا کر آتے تھے اور حریم ان کے ساتھ لازمی آتی تھی، لیکن آج یہ لوگ اچانک ہمارے گھر بغیر بتائے آ چکے تھے اور ان کے ساتھ حریم بھی نہیں تھی، وہ جن کو دیکھ کر تھوڑا عجیب لگا اور ساتھ میں حیرانگی بھی۔ میں ان سے ملی اور ان کو اندر لے آئی۔ میری امی ان کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور خوش ہوئی، کیونکہ کلثوم کی امی میری امی کی اب دوست بن چکی تھی، وہ پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میری امی کلثوم کی امی کو اپنے کمرے میں لے گئی اور وہ دونوں وہاں پر باتیں کرنے لگیں۔ میں کلثوم کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم یہاں پر ٹی وی دیکھنے لگے۔ کلثوم نے مجھ سے کہا کہ ٹی وی بند کر دو، میں تم سے بات چیت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میرا دل تم سے ملنے کے لیے بہت بے قرار تھا۔ تم ہو کہ یہاں ٹی وی دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ میں نے ٹی وی بند کر دی۔ اس نے مجھے کہا کہ چلو تمہارے گھر اوپر چھت پر چلتے ہیں، ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، کیوں نہیں، آؤ چلو۔ میں اس کو لے گئی، لیکن وہاں جا کر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی بات کر رہی تھی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ مجھے اس سے اس بات کی توقع نہ تھی کہ وہ لوگ یوں سوچتے ہیں۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ ہم تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، میری امی چاہتی ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر کی رونق بن جاؤ اور بیٹی بن جاؤ۔ میرا بھائی عمران بہت ہی اچھا ہے، تم لوگ اس کو جانتے ہو، تمہارے باپ کے ساتھ ہی وہ آفس میں کام کرتا ہے۔ ہم بہت ساری امید لے کر تم لوگوں کے گھر پر آئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگ نہ کرو گے، کیونکہ انکار کرنے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے۔
تم بہت ہی خوش رہو گی۔ ہمارے ساتھ تمہاری دوست بھی اسی گھر میں ہے، میں بھی تمہاری دوست ہوں، اسی طرح ہم سب ایک ساتھ رہ جائیں گے۔ میں اس کو غور سے دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ اس نے مجھے ہلایا اور کہا کہ کس سوچ میں گم ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا یا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ میری امی تمہاری ماں سے یہی بات کر رہی ہیں، میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے اس کو غور سے دیکھا اور ہلکی سی مسکان چہرے پر دی اور کہا، کچھ نہیں، میں کوئی بات نہیں سوچ رہی، تمہاری یہ بات سن رہی ہوں۔ اس کے بعد میں اس کو نیچے لے آئی، بالکل میں گمسن ہو گئی۔ وہ میری امی سے بات کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی۔ شاید میری امی یہی چاہتی تھی جو وہ لوگ کہہ گئے تھے۔ میری امی بہت ہی خوش تھی کیونکہ لوگ ان کے دیکھے بھالے تھے اور وہ لڑکا بھی بہت ہی اچھا تھا، اور سب سے بڑی خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ میرے بابا کا جاننے والا تھا، ایک کی آفس میں کام کرتے تھے، کافی اچھی پوسٹ پر تھا اور بہت ہی نیک دل تھا۔ آج رات جب میرے ابو اور بھائی کھانا کھا رہے تھے تو میری ماں ان سے اسی بات کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ دونوں سن کر خاموش رہے اور کہا کہ اس بارے میں سوچتے ہیں۔ میری امی نے ان سے یہ بھی کہا کہ انکار کرنے کی کوئی خاص وجہ پاس نہیں ہے، ہم نے اس کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے، پھر یہ لوگ کیوں نہ صحیح۔ میرے ابو نے ان سے کہا کہ ایسے کاموں میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، حریم بھی ہماری اپنی بیٹی کی طرح ہے، وہ بھی ان لوگوں میں گزارا کر رہی ہے تو ہماری بیٹی کیوں نہیں کر سکے گی؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو تھوڑا وقت دے دوں۔ ہماری بیٹی بہت ہی نازوں سے پلی بڑی ہے، جو سہولیات ہم اس کو دے رہے ہیں، کیا وہ سہولیات ہماری بیٹی کو دے سکیں گے تو ہمیں اس رشتے سے کوئی انکار نہیں، ورنہ ہم معذرت خواہ ہیں اور ہمیں انکار کرتے ہوئے بہت ہی برا محسوس ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے بھائی نے کہا کہ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس بارے میں تمہیں سوچنا ہوگا، ابھی ہماری بہن کی عمر ہی کیا ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ خیر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ایک دن دوبارہ ہمارے گھر آ گئے۔ آج میرے ابو اور بھائی دونوں گھر پر موجود تھے۔ انہوں نے دوبارہ وہی بات کی۔ میرے ابو نے میرے بھائی کی طرف دیکھا اور میرے بھائی نے میرے ابو کی طرف دیکھا، اور دونوں نے ہی ایسا اشارہ کیا کہ ان لوگوں کو ہاں کر دی۔ اسی دن سے میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ میری دوست حریم، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھ پر جان دیتی تھی، اس کا رویہ مجھ سے خراب ہونے لگا۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آنے لگے، حریم مجھ سے اختلافات کرنے لگی، میری ہر بات کو ٹوک دیتی، مجھ سے بہت ہی غلط انداز میں بات کرتی ہے۔ حالانکہ اب ہم دونوں ایک ہونے والی تھیں، ہمیں ایک ایک گھر میں رہنا تھا، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایک دوسرے سے اس رویے میں بات نہ کی تھی، لیکن اب حریم مجھ سے صحیح سے بات نہ کرتی تھی۔ مجھے اس کا یہ رویہ بہت تکلیف دینے لگا کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری جان سے پیاری دوست میرے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے۔ میں نے حریم سے کہا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی میں نے ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو، تو میں معافی مانگتی ہوں، تم مجھے بتاؤ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو تم میرے ساتھ اس طرح سے بول رہی ہو؟ حریم نے مجھ سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تم سے پہلے اس گھر میں جا چکی ہوں اور رشتے میں بھی اب تم سے بڑی ہوں، جو بات غلط ہوگی وہ میں تمہیں سمجھاؤں گی اور تم میری بات کا برا نہ منایا کرو۔ مجھے اس کی اس بات بھی بالکل سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے اس کو گلے لگایا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو،
مجھے بات بھول گئی تھی، اب تو تم مجھ سے بڑی ہو، تمہاری بات مجھے ماننا ہوگی۔ پھر میں ہنسنے لگی، حریم بھی تھوڑا سا مسکرائی۔ میرے باپ نے مجھے جہیز میں ہر چیز دی۔ یہ چیزیں اتنی اعلیٰ تھیں کہ خوبصورت تھیں، جن کو دیکھتے ہی انسان کا دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے رہ جائیں۔ ہر کسی نے میرے جہیز کی بہت تعریف کی۔ وہ جو محل کی طرح گھر تھا، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ میری چیزیں تھیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل مکمل تھیں۔ پورے گھر میں فرنیچر میرے باپ نے دیا، حالانکہ عمران نے روکا اور کہا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میرے باپ نے کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے سارے ارمان پورے ہوں اور اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اسی وجہ سے عمران نے ان کو دوبارہ کچھ نہ کہا۔ میری ہر چیز حریم سے بہت زیادہ تھی۔ شاید اسی بات کی حریم کو جلن ہونے لگی۔ مجھے اس چیز کا اندازہ نہ ہوا کہ حریم مجھ سے جلنے لگی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد حریم نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ حریم کا الگ گھر تھا، میرا الگ گھر تھا۔ یہاں پر میں بہت ہی خوش تھی، لیکن ایک فکر اور ایک پریشانی مجھے ہر وقت ہوتی تھی، وہ تھی حریم کے رویے کی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی، لیکن جب حقیقت کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یوں لگ رہا تھا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ حریم نے میرا ہی گھر برباد کر دیا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حریم میرے ساتھ یہ سب کرے گی۔ حریم کا اپنا شوہر بہت ہی اچھا تھا، لیکن اس کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی بہت ہی خراب تھا۔ کلثوم کو ہر وقت ڈانٹتی تھی، سارا کام کلثوم سے کرواتی تھی۔ میرا گھر چونکہ الگ تھا تو میں اپنے گھر کا کام کاج سارا کا سارا خود ہی کرتی تھی۔ کئی بار مجھے عمران نے کہا تھا کہ میں کسی عورت کو کام کے لیے رکھ لوں، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں اگر رکھ لوں گی کوئی بات نہیں، میں سارا دن گھر میں فارغ ہوتی ہوں، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتا، ہر ہفتے مجھے کہیں نہ کہیں لے کر جاتا، شاپنگ کرواتا، میری ہر بات مانتا تھا۔ بس حریم کو یہ چیز تکلیف دے دیتی، اس کے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اس کے شوق پورے کروا سکے۔ لیکن جب میں بھی جاتی حریم کو اپنے ساتھ لے کر، اس پر بھی حریم نہ خوش ہوتی تھی۔ مجھے اس کے اس رویے کی سمجھ نہ آتی تھی۔ کبھی کبھار تو حریم مجھ سے کہتی کہ تم گھر پر رک جاؤ، مجھے عمران کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے یا کسی کے گھر جانا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہ آتی جاتی تھی، اکثر وہ عمران کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ مجھے اس چیز کا کبھی برا نہ لگا، کیونکہ میں سوچتی تھی حریم میری دوست ہے، میری بہنوں کی طرح ہے، اس کا پورا پورا حق بنتا ہے، بلکہ پہلا کریم کا حق بنتا ہے۔ اگر کبھی مجھ سے حریم کہتی کہ اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں، تو میں کہتی کہ اچھا رک جاؤ، ابھی عمران آ جائے گا، تم اس کے ساتھ چلی جانا، لیکن میری ہی دوست مجھے سانپ کی طرح ڈس دے گی۔ یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب میں کچن میں گئی، حریم میرے ہی گھر میں میرے شوہر کے ساتھ بہت ہی قریب ہو کے کھڑی تھی۔ اس کی یہ چیز مجھے اچھی نہ لگی۔ میں خاموش رہی اور اس سے کہا کہ کیا بات ہے، تم بغیر بتائے میرے گھر آ گئی اور یہاں پر کھڑی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیتی۔ لیکن انہوں نے میری بات کو ٹال مٹول کر دیا۔ جس دن سے میں نے ان دونوں کا ساتھ دیکھا تھا، میرے دل میں شک پیدا ہو گیا، اور اس دن کے بعد سے میرا شوہر میرے ساتھ رویہ صحیح نہیں رکھتا تھا۔ میں جتنا چاہے اچھا ہونے کی کوشش کرتی، ان کے کام کاج کرتی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میری ہر بات کو الٹا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اس کے اس رویے نے بہت ہی تکلیف پہنچائی۔ میں جب اس بات کا ذکر کلثوم سے کیا، کلثوم نے مجھے چپ رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اب میری برداشت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ دن بدن حریم میرے شوہر کے اور زیادہ قریب ہونے لگی۔ بے شک وہ میری دوست تھی، لیکن مجھے اس کی یہ چیز پسند نہ آئی
میں نے جب ایک دن حریم سے کہا کہ حریم، کیا میں نے کبھی تمہارے شوہر کے ساتھ اتنے قریب ہو کر بات کی ہے؟ کیا کبھی تم نے اکیلے میں ہم دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں جو بھی بات کرتی ہوں تمہارے ساتھ کرتی ہوں، وہ میرا بھائی ہے، اسی طرح میرا شوہر بھی تمہارا بھائی ہے۔ جو بھی بات کیا کرو میرے سامنے کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا تم دونوں جب چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہو، میرے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس شک کی وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہوں۔ تم مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، تم تو میری بچپن کی دوست ہو۔ تمہیں میں اسی وجہ سے بتا رہی ہوں تاکہ ہمارے جو رشتے ہیں یہ خراب نہ ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوگی اور اس کا غلط مطلب بالکل مت لینا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا، میں نے سوچا تمہیں بتا دوں تاکہ تم کل کو میرے ساتھ ناراض نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ میں نے تم پر شک کیا ہے۔ میری یہی بات کرنی تھی کہ حریم نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا دوست کہتے ہوئے، نہ جانے تم کیسی دوست ہو، مجھ سے اس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہی ہو، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں نے حریم سے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ بس ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا اور سب سے کہنے لگی کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو اپنے شوہر کے ساتھ کئی مرتبہ اکیلے میں باتیں کرتے دیکھا ہے۔ میں اس کے شوہر کے بہت ہی قریب ہوتی جا رہی ہوں۔ نہ جانے کیا کیا اس عورت نے کہا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگ گئی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا وہی میری دوست ہے جس کی میں نے ہر خواہش پوری کی، جس کے اوپر میں جان دے دی تھی، آج یہ مجھ پر اس طرح کے گھٹیا الزام لگا رہی ہے اور ایسے جھوٹ بول رہی ہے۔ جب میرے شوہر نے یہ بات سنی تو اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا تم میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، مجھے ایسی عورت کی ضرورت نہیں جس کو مجھ پر یقین نہ ہو۔ میں نے سب کو کئی بار یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور نہ ہی میں نے حریم سے کوئی اس قسم کی بات کی ہے۔ میرا مقصد کوئی اور تھا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے غلط سمجھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں، آپ میری بات سنیں۔ کسی نے میری کوئی بھی بات نہ سنی۔ میری ساس اور میری ننند میری طرف تھی، لیکن وہ حریم سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، تم جاؤ اپنے روم میں چلی جاؤ۔ لیکن میرے شوہر نے کسی کی نہ سنی۔ وہ تو شاید میری اسی غلطی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ حریم مسکرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ مجھے صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میں خاموش رہی اور وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر جب میں نے صورتحال اپنی ماں کو بتائی تو میری ماں بہت ہی پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ جیسے تم بتا رہی ہو، اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو واقعی میں حریم تم سے حسد کرتی ہے، جلن کرتی ہے، تمہارے شوہر کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ تمہارا خوبصورت گھر اور تمہارا شوہر اپنے قبضے میں کر سکے۔ بیٹا تمہیں خود کوشش کرنی ہوگی اور اپنے گھر کو بچانا ہوگا۔ امی کی بات مجھے بالکل سمجھ آ چکی تھی، اور میری شادی کے بعد کا رویہ جو حریم نے میرے ساتھ رکھا سارا میرے دماغ میں بار بار آ رہا تھا۔ ہر بات پر وہ جو میری توہین کرتی تھی مجھے سب سمجھ آ چکا تھا، اور اس کے پیچھے اس کا مقصد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سب کو ایک طرف رکھا۔ اچھا، میں نے اپنے شوہر کو کال کیا اور کہا کہ آج آپ مجھے لینے آ جائیے گا، میں تیار ہو جاؤں گی۔ لیکن اس نے جو بات کی اس کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا تم میری بیوی بننے کے قابل نہیں ہو، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تم سے شادی کا اظہار کیا تھا، اب میں تھک چکا ہوں،
تم سے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہیں پر رہو جہاں پر بیٹھی ہو، میں بہت جلد تمہیں چھوڑنے والا ہوں، یاد رکھنا دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ اس نے یہی بات کی اور فوراً کال کاٹ دی۔ اس کے یہ الفاظ میرے ذہن میں جم کر رہ گئے۔ میں اتنا روئی کہ میری سسکیوں کی آواز سے میری ماں میرے کمرے تک آ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی جان، عمران نے میرے ساتھ ایسے ایسے بات کی ہے۔ امی نے کہا بیٹا، اگر تمہارے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، تم بس خاموش رہو اور آج کے بعد اس سے کوئی بات نہ کرنا، تمہیں اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں سمجھایا، تم نے میری بات پر عمل کیا، مجھے خوشی ہوئی، لیکن اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص تمہیں اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا، تمہیں نہیں ضرورت اس کی بار بار منتیں کر رہو۔ اس کے بعد میں خاموش رہی اور دل میں سوچا کہ وقت اس کو خوب سمجھائے گا، جو دھوکہ یہ کھانے والا ہے اس کو اس دھوکے کے بارے میں تب معلوم ہوگا جب یہ دھوکہ کھا چکا ہوگا اور اپنی ساری جائیداد اس عورت پر لٹا چکا ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حریم نے ایسا چکر چلایا کہ وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا اور وہ اپنے مقصد میں بہت ہی آسانی کے ساتھ کامیاب بھی ہو گئی۔ جب میں نے عمران صاحب کے بھیجے ہوئے کاغذات دیکھے، ان کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں، میری ہی طلاق کے کاغذات تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں خوب روئی، لیکن میری امی نے مجھے سنبھالا۔ میرے بھائی نے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہیں اپنے آپ کو نڈھال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب تمہارے نصیب میں لکھا تھا، سو ہو چکا، نہ اس پر تم کچھ کر سکتی ہو نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تمہاری اپنی ہی سہیلی نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے تو ہم کسی اور سے کیا شکایت کریں؟ تو خدا تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اس کے بعد ان لوگوں کے حشر کو دیکھنا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ صبر کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں خاموش رہی۔ کچھ دنوں بعد ہی حریم نے جو کام کیا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور کچھ دن بعد ہی وہ اپنے گھر پر واپس آ گئی۔ ہمارا اور ان کا گھر بالکل آمنے سامنے تھا۔ جب وہ اس حال میں واپس آئی تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو سو تمہارے ساتھ نہ حق کیا تھا، اب خود اس کے ساتھ حق ہو چکا اور خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دکھایا، لیکن در حقیقت کچھ اور تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک اور کہانی تھی، اس کا ایک مقصد تھا جس میں وہ پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کا یہ مقصد ہمیں تب سمجھ آیا جب کچھ عرصے بعد اس نے عمران سے شادی کر لی۔ یہ ان دونوں کی سازش تھی جو انہوں نے میرے ساتھ کی تھی۔ حریم کی ماں نے اس کو اس کام کے لیے بہت روکا، لیکن اس کی آنکھوں پر جو پٹی آ چکی تھی وہ کوئی نہ اتار سکا۔ اس کا دماغ بالکل ختم ہو چکا تھا، کوئی بھی بات اس کو سمجھ نہ آ سکی۔ اس کو وہی بات سمجھ آتی تھی جو وہ خود کرتی تھی، جس چیز کے بارے میں وہ سوچ لیتی تھی اس کو کر کے رہتی تھی، چاہے پھر وہ غلط ہو یا صحیح ہو، چاہے اس کا انجام اتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ حریم اس کو روز بالکل ویسا ہی اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا، اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنا دیا اور اپنی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی برباد کر دیا۔ مجھے اس کی دوستی پر بہت ہی شرمندگی ہوتی تھی کہ یہ وہی میری دوست ہے جس پر میں جان دیتی تھی اور اسی نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ خیر اب تو ان کی شادی ہو چکی تھی، بہت ہی خوش تھی، اس کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی، جیسا وہ سوچتی تھی ویسا ہو جاتا تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن جو گناہ اس نے کیے تھے اس کا حساب بھی تو دینا تھا۔ ایک ماں، اس نے بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی گزاری،
بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی ماں کے گھر جب آتی اور میں اپنے گھر سے باہر جا رہی ہوتی تھی تو ہمارا ٹکرا ہو جاتا تھا۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کے سوٹ، بالکل ویسے ہوتے تھے جیسے میں پہنتی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی میری دوست ہوا کرتی تھی۔ اس نے صرف مجھے استعمال کیا اور اس کے بعد اپنے راستے سے مجھے ہٹا لیا۔ خیر میں خاموش رہی اور سب کچھ میں نے خدا تعالی پر چھوڑ دیا۔ گھر کے ساتھ ایک سکول تھا، میں وہاں پر پڑھانے جاتی تھی۔ روز میں وہاں سے واپسی آ کر پھر ٹیوشن والے بچے پڑھاتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو مصروف ترین کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے کبھی بھی ان لوگوں کا خیال نہ آئے، مجھے وقت ہی میسر نہ ہو کہ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچوں۔ حالانکہ مجھے اس سب کی ضرورت نہ تھی، میرا باپ مجھے کئی بار روک چکا تھا، لیکن میں اپنی خوشی اور مرضی سے یہ سب کچھ کرتی تھی۔ وہاں کے بچے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ حریم اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اچانک ایک دن اس کے دروازے پر گھنٹی بجی اور وہ دروازہ کھولنے گئی۔ اس وقت اس کا شوہر گھر پر موجود نہ تھا۔ جب وہ دروازے پر گئی تو آسمان اس پر ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ 4 لمبے چوڑے قد کے آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ چور تھے۔ حریم کے گھر میں گھس کر انہوں نے حریم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا اور اس کا سارا سامان، ہر چیز اٹھا کر لے گئے۔ جو پیسے اس نے جمع کیے تھے، جو زیورات اس نے لیے تھے، یہاں تک کہ وہ گھر میں رکھا کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے، اور کسی کو اس بات کا علم تک نہ ہوا، کیونکہ حریم کئی بار اپنے گھر کی سیٹنگ کروا چکی تھی۔ کئی لوگوں نے ان لوگوں کو اندر جاتے ہوئے دیکھا اور سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ دوبارہ فرنیچر چینج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پرانا سامان گھر سے لے کر جا رہے ہیں اور نیا سامان سیٹ کریں گے۔ حریم بالکل بے ہوشی کی طرح اندر پڑی تھی۔ اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جیسے اس کو ہوش آیا تو ایک چور اس کی الماری میں سے اس کا سامان اٹھا رہا تھا۔ یہ اٹھی اور ساتھ میں کوئی چیز پڑی تھی، اس کے سر میں دے ماری اور چلانے لگی، مدد کے لیے لوگوں کو بلانے لگی۔ اس کی اسی حرکت کی وجہ سے ایک چور نے اس کے سر پر زور سے دیوار کے ساتھ ٹکر ماری اور اسے دھکا دیا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی اور گر گئی۔ خون اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ وہ لوگ جلدی جلدی سے خوف میں آ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ شام کو اپنے معمول کے مطابق جب عمران گھر واپس آیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ اور ہی منظر تھا۔ اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا، حریم کے خون کا تالاب بن چکا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا اور انہوں نے چیخنے چلانے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کا بھائی تھا، اس کا وہی بڑا بھائی جس سے پہلے حریم شادی کر چکی تھی، اس کو مدد کے لیے بلایا، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ خود ہی حریم کو اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ 1 ہفتے تک حریم زندہ رہی، اس کے بعد وہ مر گئی۔ میرا شوہر اپنا سارا کچھ لوٹا چکا تھا، اب اس کے پاس تنہائی کے علاوہ اور پچھتاوے کی زندگی کے علاوہ کچھ باقی نہ تھا۔ شرمندگی اس کے چہرے سے صاف صاف دکھائی دیتی تھی، لیکن میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ ان لوگوں کا انجام بہت ہی خطرناک ہوا جو لوگ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ خدا تعالی کئی گناہ بڑھ کر ان کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ چیز خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ کئی بار عمران نے مجھ سے معافی مانگنا چاہی، میرے گھر آنا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اس سے ملنے تک نہ گئی، لیکن دل ہی دل میں اسے معاف کر چکی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، ہم سب بہت خوش تھے، مجھے اب اس کی ضرورت تھی۔